السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ طویل ترین سپارہ ہے اور شاید قرآن مجید میں سب سے بڑا سپارہ بھی یہی ہے، اور حفظ میں سب سے پہلے یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو اس سپارے میں سب سے پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں، خبر کو کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ قیامت کا استہزاء کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یہ تو آنی ہی نہیں ہے، ایسے بس ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یعنی بڑی خبر کہا گیا اسی صورت کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی بڑی عظیم الشان خبر تھی۔ اللہ نے ان کی منہ کی بات لے کر فرمایا کہ اس بڑی خبر پر تعجب یا انکار مت کیجئے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر پر انکار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں عن قریب اللہ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ نے یہ ذکر کیا۔ دوسری صورت سورہ النازعات ہے۔ نازعات میں اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے ثبوت پر بات کی ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ اس مکمل صورت کو اگر پڑھا جائے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ عابسہ ہے، اور عابسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آپ سرداران قریش کے پاس بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی اس وقت آتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، اور وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا پھر انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جب روکا گیا ہے کہ محفل میں بیٹھا ہوں تو نہ آئیں، تو آپ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ نابینا جو آپ کے پاس چل کے آیا ہے اس کی بات سنو، مجھے سرداران قریش سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ سورہ تکویر، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور حقانیت قرآن پر بات کی ہے۔ قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، کہ پہاڑ بھی، درخت بھی، چرند بھی، پرند بھی، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، اور مختلف قسم کی چیزیں کائنات کی اللہ نے کچھ نام اس میں ذکر کیے ہیں، وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا اس وقت، کیا منظر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ذکر کیا ہے۔ سورہ انفطار میں بھی اللہ نے کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کر کے قیامت کے دن کی نشانیوں اور قیامت کے دن کے تغیرات کو بیان کیا ہے، جو انسان کو جگانے کے لیے ہے کہ اے انسان تو غافل مت رہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، جب زمین بھی لپیٹ دی جائے گی، جب آسمان سے چاند اور سورج بھی لپیٹ دیے جائیں گے، جب زمین اندر سے کچھ اگل رہی ہوگی اور آسمان آگ کی طرح شعلے برسا رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا۔ اس طرح کے واقعات جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل فرمائیں گے تو منظر کیسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ منظر کشی کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ناپ تول میں جنہوں نے کمی کی وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ترین تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انشقاق میں بھی جیسے انفطار اور تکویر میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، سورہ انشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ سورہ بروج کے پس منظر کے حوالے سے جو احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان جو شاہی خرچہ پہ پل کے جوان ہوا، مسلمان ہوا، بادشاہ نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے ایمان کے تحفظ میں اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر بادشاہ کی رعیت جو مسلمان ہو گئی، اس نے خندقیں کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور اعلان کیا کہ جو ایمان سے منحرف نہ ہوا اسے اس خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگ مرتے گئے، سارے مر گئے، لیکن ایمان سے کوئی بھی منحرف نہ ہوا۔ سورہ بروج اسی متعلق ہے۔ سورہ طارق کا جو مرکزی عنوان ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ ہے، جو پہلے بھی صورتوں میں بیان ہوتا آیا ہے۔ مرنے کے بعد کی جو ابدالآباد زندگی ہے وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ رہے گی۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ ہے،
ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہونے کا ذکر، اور اس کے ساتھ قدرت کاملہ اور انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہوتی ہے ان کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے کسی حصہ کو منسوخ کرنے کے لیے اگر آپ ذہن سے محو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کا حصہ بنا کر نازل کیا ہے اس کو محو نہیں کر سکتے، قرآن سے اس کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ سورہ غاشیہ جو قیامت کی ہولناکی اور شدت کا ذکر اور کفار پر آنے والی مشقت و مصیبت کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی ہوتا ہے۔ تقریباً قرآن مجید کے دیگر احکامات کا خلاصہ اس سپارے میں موجود ہے۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا سجر، تو اللہ رب العزت نے یہ قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب دے گا، کفار کو عذاب دے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورہ فجر میں کفار کو تنبیہ بھی کی ہے کہ اس عذاب سے بچنا ہے تو ایمان لائیں۔ سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شہر بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ بھی رہے، پورا خاندان قبیلہ رہا، اور جن مسائل اور مشکلات سے انہیں گزارا گیا، نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر ان پر جو مصیبتیں آئیں اللہ رب العزت نے ان کا ہلکا پھلکا ذکر کیا، اور بدی کی راہ میں مشقت اٹھانے والوں کو ثواب کی بجائے عذاب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دنیا میں اٹھانے کی وجہ سے اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ سورہ شمس ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پیچھے سورہ فجر میں اللہ نے 5 قسمیں کھائی تھی، سورہ شمس میں اللہ نے والشمس وضحاہا، اس میں اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ اگلی آیات میں 7 قسمیں کھائی ہیں، 5 قسمیں سورہ فجر میں اور 7 قسمیں سورہ شمس میں کھا کر اللہ نے بتلایا کہ یہ تمام حقائق جو بتلائے جا رہے ہیں یہ برحق ہیں، ان میں سے کوئی غلط نہیں ہے۔ قسم اسی بات کے لیے ہوتی ہے کہ وہ بات مستحکم ہو جائے۔ اب یہ قسم ہم انسان نہیں اٹھا سکتے، یہ ہم نہیں سورج کی چاند کی قسم اٹھا سکتے، درختوں کی یا چہروں کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے، راتوں کی دنوں کی قسمیں، جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ماں کی قسم، باپ کی قسم، بچے کی قسم، بیوی کی قسم، یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اب اللہ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں تو اللہ اپنی مرضی کے مالک و مختار ہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ ذات وہ قسمیں کھا رہی ہے تو وہ اللہ کی اپنی ثوابدید پہ ہے، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ سورہ لیل میں 3 حقائق کی قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، اسی طرح سے حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ خیر و شر، نیکی و بدی کے حوالے سے انسانوں کے اعمال بھی مختلف ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے والضحیٰ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم کھائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ سورہ انشراح میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں اس سورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی بار بار تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو قرآن مجید کے لیے اور دینی مسائل کی تفہیم کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے 3 مقدس مقامات کی قسم کھائی ہے، اور طور، بیت مقدس اور مکہ مکرمہ، اور وہی کے ساتھ انہیں اعزاز بھی بخشا ہے۔ اسی طرح کائنات کی تمام مخلوقات میں انسان کو شاہکار قدرت بتلایا گیا ہے کہ انسان ہر ایک مخلوق میں سب سے نمایاں ہے، اسی لیے انسان حسین ہے، اور اسی لیے کائنات کی تمام سرتاجیاں اس کے پاس ہیں، اور کائنات کی تمام مخلوقات پر یہ اشرف بنا کے بھیجا گیا۔ سورہ علق جو پہلی وحی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ پہلی وحی تھی، قرآن مجید کی پہلی آیات تھی جو نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سنا کر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ زمیلونی مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو، تو بخار کی کیفیت تھی، تو یہ نبوت کا نزول تھا، گویا نبوت کی ابتدا انہی آیات سے ہوئی ہے۔ سورہ قدر، اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان ہے، اور اسے 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر بتلایا گیا ہے۔ اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کی تکمیل بھی فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ رب العزت ہمیں دے سکتے ہیں، نصیب کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس رات کی عبادت نصیب فرمائے۔ سورہ بینہ میں پڑھے لکھے جاہلوں کے بغض اور عناد کا ذکر ہے کہ وہ جو بغض رکھتے تھے انہیں جانتے بھی تھے کہ یہ بغض محض
بے فائدہ ہے، لیکن انہیں بغض تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض عناد تھا، اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو بغض و عناد میں باہم متحد ہیں وہ آپ کے خلاف ہے۔ سورہ زلزال، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اسی طرح قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے جس طرح باقی صورتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو اللہ فرماتے ہیں ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین میں جو بوجھ ہے، جو چیزیں، ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ معلوم زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں جو باہر نکل آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت میں رکھے اور ایسے مناظر میں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عادیات، مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں، مجاہدین کی سواریوں کی قسمیں کھا کر اللہ نے ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد و غبار کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ مجاہد کون؟ جو صحابہ کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کے دور کے مجاہدین۔ سورہ قاریعہ، اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر اور اس کی ہولناکی کا ذکر ہے، یہ بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سورہ تکاثر میں اللہ نے مال کی زیادتی کی حرص، اور قبر تک مال کی زیادتی کی حرص انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ آ جائے، وہ آ جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، تو یہ چیزیں انسان سے متعلق ہیں، اللہ نے اس میں ذکر کی ہے۔ جب جہنم کا نظارہ ہوگا تبھی مال کی بے ثباتی کا پتہ چلے گا کہ ہائے ہلاکت، میں نے تو اتنا کچھ وہاں پہ بنایا اور میرے یہ کسی کام نہ آیا، کیونکہ وہاں پر تو اعمال کام آئیں گے، وہاں پر مال کام نہیں آئے گا۔ سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی اور ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ 4 صفات، ایمان، اعمال صالحہ اور حق کی تلقین کرنا اور حق کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، یہ صفات جس میں ہیں وہ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ تمام ناکام ہیں۔ سورہ ہمزہ میں لوگوں کا استہزاء اور مذاق، تمسخر اور طعنہ زنی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور حب مال میں مبتلا لوگوں کی عبرتناک انجام دہی کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جو لوگ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور مال سے زیادہ محبت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہے۔ اسی طرح سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے اصحاب فیل کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب فیل کون؟ جو کعبۃ اللہ پر حملہ کے لیے آئے، اللہ رب العزت نے پرندوں کے ذریعے انہیں تباہ اور برباد کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے یہ بتلا دیا کہ ہم انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ سورہ قریش میں اللہ نے قریش مکہ اور ان کے واسطہ سے ہر شخص کو غیرت دلائی گئی جو براہ راست اللہ کی نعمتوں اور خاص کر اللہ کی دین کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اپنے رب کی عبادت اور اس کے دفاع سے غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ سورہ ماعون میں خدمت خلق کے کاموں سے غفلت برتنے والے لوگوں اور یتیموں کی کفالت سے ہاتھ کھینچنے والے لوگوں اور نماز میں سستی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے نشانہ بنایا ہے کہ آپ لوگ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ سورہ کوثر میں حوض کوثر جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پر عطا کی ہے، اس نے خیر کثیر اپنے نبی کو عطا فرمانے کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اور گستاخ رسول کے انجام کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان سے کہو کہ تمہاری نسلیں معدوم ہو جائیں گی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ سورہ کافرون میں اللہ نے اسلامی نظام حیات کے علاوہ کسی دوسرے نظام کی طرف نگاہ نہ اٹھانے اور کفر سے بیزاری کا اظہار کرنے کی بابت ذکر کیا ہے کہ آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، آپ اپنے دین پہ چلتے رہے، اور اسلام تو غلبہ پانے کے لیے آیا ہے، دوسروں کے دین کو اپنے دین میں داخل نہیں ہونے دینا اور اپنے دین کو ان پر غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ سورہ نصر اسلامی ترقی کے بام عروج اور فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگیں گے، اور یہ فتح اور خوشخبری مکہ کے دن اس وقت لوگوں نے دیکھی جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ سورہ لہب میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دشمنان خدا میں سے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کے انجام کا ذکر کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کی باتیں کی تو اللہ نے انہیں سزا دی۔ سورہ اخلاص میں جو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس میں جو آیتیں آئی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، جہاں پر بے نیازی کا ذکر ہے وہاں پر اللہ رب العزت کے اولاد نہ رکھنے کا ذکر بھی ہے، نہ
اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ جہاں پر دعوت توحید ہے وہاں پر دشمنان خدا کو ایک سبق بھی ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مت قرار دیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا، کسی کو جنا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورہ فلق، تمام مخلوقات اور شریر کے عادی لوگ، حسد کرنے والے لوگوں کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کا کہا ہے کہ ان سے پناہ مانگتے رہا کریں، ان کی شر سے دور رہا کریں۔ اور سورہ والناس، توحید کی جو اللہ رب العزت نے اقسام ثلاثہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جن و انس کے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، وسوسہ پیدا کرنے والے، اور اللہ کی پناہ میں ان شیطانوں کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یہ آخری جو 4 قل ہیں، ان کو جادو کے لیے، سحر کے لیے بھی زود اثر قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت سے سحر کی حفاظت اللہ رب العزت نے بتلائی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں صرف ایک گزارش آپ تمام سامعین سے، جنہوں نے تواتر کے ساتھ ویڈیوز کو سنا یا پھر کہیں کہیں پر سنا، ان تمام کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی کتاب بے انتہا علوم کا احاطہ رکھتی ہے، اور اس کی ایک ایک آیت میں علوم کا اور فنون کا بحر مواج ہے، ایک بہتا ہوا سمندر ہے، جس میں سے قطرے نکالنا بہت مشکل عمل ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے اساتذہ سے سیکھا ہوا یا پھر اپنے ان نوٹس کی مدد سے جو مختلف تفاسیر سے لی گئی، جس میں خاص طور پر تفسیر ابن کثیر، تفسیر معارف القرآن، اور اسی طرح مختلف قسم کی تفاسیر، تفسیر جلالین، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ قرآن، اور اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن، اسی طرح کی دیگر کتب سے استفادہ کے بعد جو ترتیب دی گئی ہے، اس کے باوجود سبقت لسانی میں کوئی چیزیں اوپر نیچے اگر ہو گئی ہوں تو میں عند اللہ سب سے پہلے معافی کا خواستگار ہوں کہ اللہ کی کتاب میں اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو، دیدہ دانستہ یا پھر انجانے میں زبان کی سبقت لسانی سے، وہ صرف اور صرف مجھ تک منسوب کی جائے، اس کا تعلق اکابرین کی تفاسیر سے ہرگز نہیں ہے، اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں اور اللہ کے سامنے اس کی معافی کا طلبگار بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس لغزش کو معاف فرمائے۔ اور میری تمام ٹیم جو اس کام کے لیے اور اس تفسیر کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو اس دوران کام کرتی رہی، محنت کرتی رہی، ایک ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے میں اور ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں اور قرآن مجید کے احکامات کو دنیا بھر میں پھیلانے میں جو معاون بنی ہوئی ہے یا بن رہی ہے یا بنے گی، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور ان کے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ان تمام کے مرحومین کو پہنچائے۔ اور یہ ہمارے لیے، اس ٹیم کے لیے، منصوبہ کے لیے، ادارے کے لیے، منصوبہ کے اراکین کے لیے جو موجود ہیں ان کے لیے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے، اور پھر جو اس پر کام کریں گے ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ اس تفسیر کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر کہیں پر کوئی بھی غلطی محسوس ہو تو ضرور بے ضرور آگاہ کریں گے، تاکہ اس ویڈیو کی اس غلطی کو ہم درست کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر دیں، تاکہ کہیں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ بس آج کے لیے اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے احکامات کو آپ تک مزید بہتر انداز میں کچھ اور جہاد سے بھیجنے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔